شام، باصفہ علماء کرام، مفتیان ذوی احترام، ائمہ مساجد، عمائدین شہر، حاضرین بزم، عزت ماں پردہ نشین، کنیزان فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، سبحان اللہ، شب اسرا دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح نام کا وجہ کل فہاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، آج 8ویں محفل ہے، کل وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں، اور آج ہم بغیر کسی تاخیر کے جو ہمارا ایک روایتی سلسلہ ہے واقعات کربلا کو سننے سنانے کا، تاکہ 27واں سال ہے یہ سنتے ہوئے، آپ کو مجھے سناتے ہوئے ذہن میں یہ تصور جب مٹھی پڑے تو ہر سال یہ تازہ ہو، نئی نسلوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں واقعات گڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو واقعات اصل ہیں اس میں جو ان کا حق ہے اس کو رنگ بھر کر پیش کرنے کا حکم ہمیں ہمارے اسلاف سے ضرور ملتا ہے۔ یہ جو کل آپ نے سنا، جو لوگ بھی محفل میں موجود تھے، کہ یہ 4 ہستیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں، جو حدیث پڑھی گئی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میری اہل بیت و خاصتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور پھر ترمذی شریف کی ایک حدیث یہ بھی ہے جو آپ نے گزشتہ سالوں میں سنی ہوگی، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں ساتھ ہوگا، صرف جنت میں ساتھ نہیں ہوگا،
صرف معی نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہی درجتی، وہ میرے درجے میں جس جگہ جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا اسی درجے مصطفیٰ جان رحمت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت خصوصی میں کہتا ہوں ان کی نالین میں جگہ مل جائے تو غلاموں کی معراج ہو جائے، لیکن یہ اہل بیت رسول سے محبت کا خاص انعام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میرے درجے میں جس درجے میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں جس درجے میں میں رہوں گا محمد الرسول اللہ، اسی درجے میں اہل بیت کے وفادار بھی ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا اکرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو بات میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، اللہ کے خاص حضور ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کے بہت سے خاص ہیں، لیکن سب خاصوں میں خاص، اخص الخواص میں بے مثال ہستی حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کے خاص یہ چار لوگ ہیں، اور یہ چاروں کا جو خاص ہے، ایک تو اللہ کے خاص حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے خاص یہ چاروں ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ عالمیان سیدہ فاطمۃ الزہرا، یہ حضور کی خاص ہے۔ امام حسن یہ خاص ہے، امام حسین۔ اب یہ چاروں کے جو خاص ہیں، یہ چار حضور کے خاص ہیں، اور ان چاروں کا جو خاص ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یعنی کہ مرکزیت دیکھ رہے ہیں آپ، اور کس طریقے سے جو ہے محبتوں کا محور دیکھ رہے ہیں۔ اے شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ میں اسی لیے اس مقام پر پہنچ کر یہ کہنے پر مسرور بھی ہوں اور مجبور بھی ہوں کہ اللہ کے محبوب کو پنجتن کہتے ہیں، بلکہ میں چار تن کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو حضور کے وجود کو الگ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے محبوب کو اہل بیت کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور ان چاروں ہستیوں نے جس سے محبت کی اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور وہ بھی کیسے محبت کی، اللہ کے رسول نے کیسے پیار کیا، ذرا غور فرمائیں۔ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ اس حدیث کی تشریح اہل علم اہل عرفان قیامت تک کرتے رہیں گے، اور گوہر چنتے رہیں گے، گوہر بکھیرتے رہیں گے، زندگیاں ختم ہوگی، لیکن اس میں جو محبتوں کا اظہار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ عرب میں محاورہ تھا جس سے بہت محبت ہوتی تھی، جیسے ہمارے کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو الگ الگ لوگ جملے کہتے ہیں، الگ الگ فطرے کہتے ہیں، لیکن عرب میں دستور تھا جب کسی سے بہت محبت ہوتی، محبت کا اینڈ، محبت کی انتہا، محبت کی نہایت جب بیان کرنا ہوتی تو کہتے وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، یہ بات آخری ہوتی، یعنی اس سے زیادہ اب کوئی بات کہیں ہی نہیں جا سکتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں حسین و صبت من الاسباط، حسین میری اولادوں میں ایک اولاد ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں میں ایک ہے، تو حضور نے فرمایا میری اولادوں میں اولاد ہے۔ اس حدیث کی تشریح کا یہاں موقع نہیں ہے، میں انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی تشریح کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محبت کی. ایک تو یہ کہ قرآن ان کے بارے میں کہہ چکا ابنانا، جب یہ آیت نازل ہوئی ابنانا و ابناکم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کی حیثیت سے حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو لے کر کے گئے. یہ بھی آپ سن چکے ہیں، میں اس کو پورا بیان کرنے کی بجائے صرف اشارہ دے کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اور جو لوگ نئے سننے والے ہیں، نئے چہرے ہیں، وہ اس طرف رجوع کریں جو بیان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. لیکن حضور علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، یہ تو نص قرآنی ہے کہ حضور کے بیٹے ہیں، اسی لیے لوگ ان کو ابن رسول کہتے تھے. ان کو ابن علی جو ہے لوگ بہت کم کہتے تھے، ان کو ابن رسول کہتے تھے. ہیں نبی کے بیٹے، پیدا علی مرتضیٰ کی صلب سے ہوئے، کیونکہ حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ سوتے ہیں تو ان کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہے مثنا و ثلاثہ و رباع تو وہ 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ آیت حضور کے لیے نہیں، حضور علیہ السلام کی خصوصیت الگ ہے. اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بندہ بھی ہے اس کی نسل اللہ نے اس کی خود کی پشت میں رکھی ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری اولاد کو علی ابن ابو طالب کی پشت میں رکھا ہے. اولاد میری ہوگی، پیدا علی سے ہوگی، اس لیے یہ ان کو ابن رسول کہا جاتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی خود کی اولاد سے زیادہ حسنین کریمین کو چاہا اور خاص طور پہ امام حسین کو چاہا. بس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ محبوب خدا کے محبوب کو حسین ابن علی کہتے ہیں. محبوب خدا کے محبوب کو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے. میرا امام عرش مقام، چراغ جنت، سراج جنت، امام الائمہ، سبط پیمبر، ریحان مصطفیٰ، ریحان رسول، جس کو حضور چومتے بھی ہیں، جس کو سونگھتے بھی ہیں، جس کے گلے کو چومتے ہیں. ابھی میں بات آگے بڑھاؤں گا لیکن حدیث سنیں. حضور علیہ السلام کی ساری اولادیں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی. حضور کی ساری اولادیں سوائے ایک کے، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ہماری مخدومہ، ہماری ماں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. لوگ ان کو بار بار کنیز کہتے ہیں. یاد رکھیے کوئی کنیز تھی کب تک تھی؟ جب تک تھی جب رسول اللہ نے ان کو شرف عطا کیا. اب وہ کنیز نہیں کہلائے گی، اب وہ ہماری مخدومہ ہے، اب وہ ہماری ماں ہے. جو نبی کے بیٹے کی ماں بن جائے وہ مومنوں کی ماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے جو کہتے ہیں ہم ان پہ کوئی حکم نہیں لگاتے، لیکن ہم ادباً ان کو کنیز نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے کی، حضور کے شہزادے کی ماں ہے. اور وہ بھی ایسا شہزادہ جن کے لیے فرمایا اگر ابراہیم حیات ہوتے تو اللہ کے نبی ہوتے، مگر ختم نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے. دائیں طرف کی گود میں آپ نے امام حسین کو بٹھایا ہے اور بائیں طرف کی گود میں آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداء امی و ابی، فداء جسمی و روحی، فداء قلبی و روحی. اللہ اکبر. ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین کو بٹھایا ہے اور دوسری طرف جس کو آپ بایاں حصہ کہہ سکتے ہیں، بائیں طرف حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھایا ہے. آپ بٹھانے کے انداز میں بھی محبت کو ملاحظہ کریں. عام طور پر دائیں طرف اس کو رکھا جاتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے حقیقی بیٹے کو بائیں طرف بٹھایا اور جس کو قرآن ابنانا کہہ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو دائیں طرف بٹھایا ہے. اور حضور کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کو چومتے، کبھی ان کو. امام حسین کی عظمت کا اندازہ کریں، جس کے نام پر کائنات انگوٹھے چومتی ہے،
جس کے نام پر کائنات انگوٹھے چومتی ہے، سبحان اگر وہ لب کسی کو چومتے ہیں تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کس کی محبت کے اظہار میں ہے؟ یہ محفلیں کس کی محبت میں سج رہی ہے؟ یہ محفلیں کس کی محبت میں سج رہی ہے؟ اور جو انگوٹھے نہیں چومتے، کم سے کم اگر وہ نام محمد لیتے ہیں تو قدرت نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان نام محمد لے گا، انگوٹھے چومے نہ چومے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو خود ہی چوم لیا کرتے ہیں۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کے ہمیں جا بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ نام محمد میں اتحاد ہے، ہونٹ ملتے ہیں وہاں جب نام محمد زبان پر آتا ہے، یعنی نام میں وہ تاثیر ہے۔ اگر نام لے گا تو تیرے ہونٹ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور اگر تو اپنے دل میں محمد الرسول اللہ کو بسا لے گا تو تیرے دل لوگوں کے دل سے مل جائیں گے، لوگوں کے دل تیرے دل سے مل جائیں گے۔ یا نبی، نسخہ تشخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام چوم رہے، ایسے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے دونوں آپ کے پاس میں جمع نہیں رکھوں گا۔ یہ جو دونوں کو گود میں لے کر بیٹھے ہو، دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھوں گا، ایک کو آپ رکھیں اور ایک کو مجھے پیش کر دیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس کو رکھنا پسند کرتے ہیں؟ موت و حیات کا اختیار جسے دیا گیا ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ اللہ کسی سے پوچھتا ہے اسے؟ کسی سے پوچھتا ہے؟ کسی سے پوچھا ہے کہ کسے لوں کسے چھوڑوں؟ دادا کو اٹھا لیا، پوتے کو رکھ دیا، پوتے کو اٹھا لیا، دادا کو رکھ دیا، اس کی شان ہے۔ اس نے گھروں کو ویران کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت محبوب خدا کی شان ہے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ پوچھ رہا ہے، محبوب دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھیے۔ حضور نے دونوں کے چہرے دیکھے اور چہرے دیکھ کر کے کہا، اگر حسین کو چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، سیدہ کو بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا، اور اگر ابراہیم کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے سوا کسی کو دکھ نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اپنا بیٹا ابراہیم میرے حسین پر فدیہ کرتا ہوں، فدا کرتا ہوں۔ دیکھو میں کوئی افضلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف فضیلت سمجھانا چاہتا ہوں، فضائل۔ چونکہ حضور کا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے سے بڑا ہے۔ حضور کا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کی جو اولاد ہے، انبیاء کی جو اولاد ہے جو نبی نہیں ہوئی، ان انبیاء کی اولادوں میں رسول اللہ کی جو اولاد ہے حسنین کریمین، ان کے مرتبے بڑے ہیں۔ لیکن جو انبیاء کی اولاد میں انبیاء میں ان کا مرتبہ تو بالکل بڑا ہے، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور کی فضیلت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، یہاں اسماعیل علیہ السلام پہ کوئی تفضیل نہیں دی جا رہی ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خلیل اللہ کے بیٹے کا فدیہ بنانا ہوا، خلیل اللہ کے بیٹے کا فدیہ بنانا ہوا تو جنت سے دمبا بھیجا گیا، اور حبیب اللہ کے بیٹے کا فدیہ بنانا ہوا تو پھر ابراہیم ابن محمد کا ان کو فدیہ بنا دیا۔ توجہ فرمائیں، حضور نے اپنے بیٹے کو، اپنے حقیقی بیٹے کو امام حسین پہ فدا کر دیا کہ ابراہیم فدا ہے، حسین کو بچا دیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم جو امام حسین کے ماموں تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ ابھی بھی جنت البقیع کے اندر ان کا مزار موجود ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ امام حسین سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی امام حسین رسول اللہ سے ملتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے، آؤ شہزادے آؤ، تم وہ ہو کہ تم پر اب میں نے اپنا بیٹا فدا کر دیا ہے۔
میں نے اپنا ابراہیم تم پر قربان کر دیا ہے۔ حسین پاک کی اماں ایسی کہ ان پر اپنے ماں باپ قربان کرے، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا ماں باپ قربان۔ ابا ایسا کہ اکیلے میں کھڑے کر کے چومتے ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک دن میں حجرے میں تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی اور علی حجرے میں ہیں اور حضور علی کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں او میرے یگانہ شہید، میرا باپ عبداللہ تجھ پہ قربان۔ سیدہ فاطمہ پہ ماں باپ قربان، مولا علی پہ باپ قربان، اور امام حسین کے لیے کہتے ہیں تجھ پہ میرا بیٹا قربان۔ غور فرمائیں، یہ ہے یہ خاندان، بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، کیا خاندان ہے۔ البتہ امام حسین کی پیدائش ہی دین کی حفاظت و صیانت کے لیے ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ ام الفضل آئی، آپ کی چچی اماں، اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھ لیا ہے، حضور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں بیان کروں۔ سرکار نے میں کیا دیکھا؟ تو کہا کہ آپ کے جسم کو کاٹ کر آپ کے جسم کا گوشت کا لوتھڑا کسی نے میری گود میں ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا مسکرا کر چچی اماں یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب اس کا یہ ہے کہ سیدہ جو اس وقت تو خوشی سے اور امید سے ہے تو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو مجھ سے وہی نسبت ہوگی جو گوشت کا لوتھڑا جسم سے نسبت رکھتا ہے، اور وہ مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں گا، اور وہ بچہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر 3 شعبان کو یا 4 شعبان کو یا 5 شعبان کو، 3 قول ہے، لیکن میں 3، 4 اور 5 میں سے سوچتا ہوں کہ بیچ کا لے لیں، درمیان کا۔ تو 4 شعبان کو 4 ہجری 4، شعبان 4، امام حسین علی جد علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام کی ولادت ہوئی، ولادت پر بڑے واقعات ہیں، مختصر سے اشارتاً کہ جس دن امام کی ولادت ہوئی صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن آج حضور علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے، مولا علی سے کہا علی جلدی چلو اور گھر چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں گھر کی طرف گئے تو سارے صحابہ پوری محفل اٹھا کر جانے انجمن جدھر گئی سارے انجمن ادھر گئی۔ اللہ اکبر! ارے انجمن اور انجمن کیوں نہ جاتی؟ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرا محبوب جو ہے وہ نعمتیں بانٹتے ہوئے جس طرف چلا جاتا ہے، منشی رحمت کا قلم دان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حضور کی شان ہی پھر شان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، مولا علی سے کہا یہیں رکو، میں ابھی گھر کے باہر آتا ہوں، اور جب تک میں باہر نہ ہوں کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ پھر اللہ کے رسول اندر گئے، سارے صحابہ آئے، صدیق اکبر نے پوچھا بھائی علی حضور کہاں ہے؟ کہا اندر گئے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے گھر بیٹا آیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اسی لیے اندر تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر جانے کی اس کا ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، دوسرے بیٹے کی، 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب میرے آقا باہر تشریف لائے تو مولا کائنات کی یہ بات صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی، فرمایا کہ علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ 4 لاکھ سے زائد فرشتے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے جب اندر آپ کو مبارکباد دینے جا رہے تھے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی بات سنی۔ کہا اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا صحابہ سے اس سے حیرت انگیز بات تمہیں سنائی جائے کہ جس وقت فرشتے مبارک دینے کے لیے آئے تو ان میں ایک فرشتہ وہ بھی تھا جس کو کوہ کاف میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے جبریل سے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے، سب کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کر کے چلو، میرا بھی کام
بن جائے، کیونکہ مجھے ڈیوٹی چھین کر کے کوئے کاف میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس فرشتے کا نام پطرس بتایا جاتا ہے، اور جب وہ آیا تو آنے کے بعد جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اس سے ناراض ہو کر اس کی ڈیوٹی بالوں پر چھین لیے ہیں، حضور اس پر کرم فرما دے، خوشی کا موقع ہے۔ آقا فرماتے میں نے اللہ سے عرض کی میرے اللہ اس کا کام بنا دے، اس کی بگڑی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا حسین کو جس کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا جائے، اس کا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، یہ چند گھنٹوں کا میرا امام ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، کیا مقام اور مرتبے ہیں ان لوگوں کے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں وقت کی کیفیت میں یہ کہتا ہوں، چند گھنٹوں کے بچپنے کے حسین کا یہ عالم ہے تو کربلا میں 56 سال کی عمر میں میرے حسین کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ولادت ہوئی میرے مولا کی، حضور نے کان میں اذان پڑھی، توجہ فرمائے، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرنے والا امام جس کے اس مقام پر جبریل اذان پڑھے، اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت امام حسین کے کان میں اذان پڑھے، دوسرے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد پھر میرے امام میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے میرے امام کو گود میں لیا، گھٹی دی، اور گھٹی دے کر کے اپنی زبان چسائی۔ یہ بھی تفصیل میں صرف اشارے کہ ذہنوں کی کڑیاں بس آپ کے واقعات سے جڑتی چلی جائے، جلدی جلدی سے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ واقعات میں سب تفصیل سے پیش کر چکا ہوں، صرف اشاروں سے اس وقت کام لینا ہے۔ حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے زبان چوسنا شروع کیا۔ حضور اگر لعاب کسی کنویں میں ڈال دے 1400 سال کے بعد بھی وہ کنویں آج بھی میٹھے ہیں۔ توجہ کریں، جب لعاب مصطفیٰ مختصر سا کسی کنویں میں جائے تو 1400 سال تک کے اس کے اثرات باقی رہیں۔ پوری زبان رسول اللہ نے جس کے منہ میں ڈالی ہو، اگر اس کی نسلوں میں اس کا اثر باقی نہ رہے تو پھر بات کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا نام کیا رکھنا ہے، حضور مشورہ کرنے نام کیا رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام سے مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی کے نام پہ میں اس کا نام جعفر رکھنا چاہتا ہوں، جعفر نام ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام حسین رکھو، اور اس کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گود میں لیا، اور گود میں لے کر کے حضور علیہ السلام نے بائیں طرف رخ کیا، ہاتھ میں میرا مولا ہے، امام حسین میرے آقا کے ہاتھ میں ہے، اور اگر عشق و مستی کے لب و لہجے میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے آمنہ کے لال کی گود میں فاطمہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو فرمائیں، ام ابیہا کا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہے، کیا لگتا ہوگا؟ ایسا لگتا ہوگا جیسے اللہ اکبر ایک قرآن پر دوسرے کسی نے دوسرا قرآن رکھا ہو، یا ایک چاند کے ہاتھ میں دوسرا چاند رکھ دیا گیا ہو۔ ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، امام عالی مقام اپنے نانا کی گود میں ہیں، ایسے میں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ خیر فرمائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے کی ولادت ہے، خوبصورت بچہ ہے، حسین و جمیل بچہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چچی اماں ہاں ابھی جبریل آئے تھے، اور آ کر کے جبریل کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ حسین ہے، اس کو بعد کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا اس کی اولاد کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل کی زبان سے سنا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن کر حضور روئے۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، یہ حدیث کی اکثر کتب میں موجود ہے، کس کس کتاب کا نام لوں، لیکن جو نقطہ اس پر بیان کرنا ہے وہ یہ، سب سے پہلے کربلا بیان جس نے کی ہے، واقع کربلا کا سب سے پہلے بیان کرنے والا جبریل ہے، اور سب سے پہلے سننے والے امام حسین ہیں، سب سے پہلے سننے والے نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ امام حسین کی شہادت جبریل نے بیان کی، سننے والے مصطفیٰ جان رحمت، اور سن کر رونے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت۔ کربلا سن کر رونا یہ بدعت نہیں ہے، کربلا سن کر رونا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا رونے رلانے کا، یہ تو صرف اظہار محبت ہے، اظہار محبت ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رہے ہیں کربلا سن کر. اب جبریل سے حضور نے کربلا سنا. اب سننے کے بعد حضور علیہ السلام کربلا سنا رہے ہیں. اور اب جو کربلا بیان ہو رہی ہے، کربلا سے مراد اللہ اکبر شہادت امام حسین اب حضور بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، اب کیا اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اکبر یہ شہادت حسین کا عنوان وہ ہے جس کو بیان کرنا سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اب یہ جو بیان ہو رہی ہے شہادت، تو میرے آقا نے جبریل سے سن کر سیدہ فاطمہ کو سنایا، سیدنا علی کو سنایا، سیدہ ام الفضل کو سنایا. اور انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی گریہ فرمایا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. جو غم حسین پر روئے، جو شہادت حسین میں محبت اور عقیدت سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، انشاءاللہ دونوں جہان سے اللہ، دونوں جہان کے غم میں رونے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. بعض عزیزوں کو یہ جو غلط فہمی ہے کہ امام کی شہادت سن کر رونا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. نہیں میرے عزیز، ایسی بات نہ کرنا. میرے رسول روئے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سب سے پہلے آنسو آئے تھے. اور پھر جب حضور نے بیان کیا شہادت کو، تو اللہ یہ ضرور ہے کہ من گھڑت واقعات نہ بیان کیے جائیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ واقعہ نگاری کا حق تو ادا کیا جائے، اس لیے کہ اہل فضل کا طریقہ، اہل فضل کے انداز ہی میں بیان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جبریل نے پہلے شہادت بیان کی، رسول اللہ نے دوسرے مرتبہ شہادت بیان کی. پھر یہ شہادت بیان کرنے کا سلسلہ اتنا عام ہوا. یہ شہادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام کی شہادت نبی کے گھر میں اتنی بیان ہوئی کہ نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو. کوئی ڈپی چپی بات نہیں تھی. یہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور کتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا آگے اس کا ذکر آتا ہے. تو امام علی مقام کی شہادت کا ذکر بہت کیا حضور علیہ السلام نے، اور خوب روئے بھی آنکھوں میں. اس وقت جبریل علیہ السلام نے اس کی اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی مٹی بھی آپ کو دوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یہ کربلا کی مٹی آپ رکھیں، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. وہ کربلا کی مٹی بھی حضور نے لی، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے وہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو سونپی. یہ مختلف الگ الگ واقعات، الگ الگ روایتیں ہیں. امام علی مقام تو شہادت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے، دین کی حفاظت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے. اب امام علی مقام کربلا کیسے پہنچے تو اس کا ذکر سامنے آتا ہے. دراصل ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ کی شکل میں. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بالاتفاق سارے صحابہ کے اتفاق سے اجماع کے طور پر مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں، اور صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر کی ہے. صحابہ کے امام ہیں. رسول اللہ نے اپنے مصلح پر اپنے بعد سب سے پہلے جس کو کھڑا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا. آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو مقرر کیا، اور تمام صحابہ نے خلیفہ راشد کے طور پہ سیدنا عمر ابن خطاب کو تسلیم کیا. سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کے وقت آپ نے 6 لوگوں کی ایک مشاورت کی کمیٹی بنائی اور کہا 6 میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لو. ان وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان 6 میں سے ایک کو امیر منتخب کیا گیا. اس مبارک ہستی کو دنیا ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں. جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی، پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے. پھر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد بالاتفاق پوری تمام اصحاب نے
سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا امام چنا، اپنا خلیفہ چنا، اور اس کے بعد جب سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی تو پوری قوم نے بالاتفاق امام حسن مجتبیٰ کو 5واں خلیفہ راشد چنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اور غیب کی خبر تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو حضور نے بنیاد رکھی تھی جس مملکت کی، فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اور بادشاہت ہوگی۔ تو اسلام کے پہلے بادشاہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ پہلے بادشاہ تھے خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے جو ہے وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں سیدہ ام حبیبہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ اس رشتے سے یہ رسول اللہ کے سوتیلے سالے بھی لگتے ہیں، یہ نسبت ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان پہلے بادشاہ تھے۔ ان کی بادشاہت کے بعد جو ہے وہ ان کا ناخلف اور انتہائی نکمہ اور مردود بیٹا یزید جو ہے وہ جو بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا۔ چونکہ حدیث ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، لوگ اپنے بادشاہوں کے جیسا بادشاہ ہوگا لوگ اس کے دین پر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جیسے معاملات ہیں اس کے مطابق پبلک کا مزاج بدلتا ہے۔ تو چونکہ یزید جو تھا اس کے متعلق جو روایتیں ہیں کہ وہ شراب پیتا تھا اور بندروں کا ناچ دیکھنا، بدفعلی کرنا، لڑکوں کے ساتھ زنا کرنا، اور خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے یہاں تک کہ مورخین کے حوالے سے لکھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر اٹھائی، یعنی اس نے اپنے باپ کو بھی بہت سکھ نہیں دیا، بڑے دکھ دیے، بہت نالائق لڑکا تھا، اور اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلی گفتگو کبھی ہو چکی۔ تو اس